اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے اللہ اور رسول کی اطاعت۔ آخر تک لازمی سنیے گا، اور اگر سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر دیں، شکریہ۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کی تعریف۔ اللہ عز و جل اور اس کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن سے منع فرمایا ان کو نہ کرنا اللہ اور رسول کی اطاعت کہلاتا ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا، اور حکم مانو رسول کا۔ حدیث مبارکہ۔ تین فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی وہ قیامت کے دن اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس عذاب سے بچنے کی کوئی حجت نہ ہوگی، اور جو اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت کا پٹا نہ تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ نمبر 2، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی۔ نمبر 3، جو مجھ پر ایمان لایا اور میری اطاعت کی اور پھر ہجرت کی، میں اسے جنت کے کنارے اور وسط میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جو یہ کام کرے اور نہ تو خیر کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے اور نہ ہی برائی سے بھاگنے کا کوئی موقع گنوائے، تو یہی اس کے لیے کافی ہے، وہ جہاں چاہے مرے۔ اللہ رسول کی اطاعت کا حکم۔ ہر مسلمان پر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، یعنی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے، اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے بچے۔ ایک حکایت سناتی ہوں۔ ساری عمر اطاعت میں گزار دی، مگر حضرت سیدنا مسروق بن اجدہ تابعی علیہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی لمبی نماز ادا فرماتے کہ ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور یہ دیکھ کر ان کے گھر والوں کو ان پر ترس آتا اور وہ رونے لگتے۔ ایک دن ان کی والدہ نے کہا، میرے بیٹے، تو اپنے کمزور جسم کا خیال کیوں نہیں کرتا؟ اس پر اتنی مشقت کیوں لاتا ہے؟ تجھے اس پر ذرا رحم نہیں آتا؟ کچھ دیر کے لیے آرام کر لیا کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ صرف تیرے لیے پیدا کی ہے کہ تیرے علاوہ کوئی اس میں پھینکا نہیں جائے گا؟ انہوں نے جواباً عرض کی، امی جان، انسان کو ہر حال میں مجاہدہ کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو مجھے بخش دیا جائے گا یا پھر میری پکڑ ہو جائے گی۔ اگر میری مغفرت ہو گئی تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہوگی، اور اگر میں پکڑا گیا تو یہ اس کا عدل ہوگا۔ لہٰذا اب میں آرام نہیں کروں گا اور اپنے نفس کو مارنے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے گریہ زاری شروع کر دی۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے تو ساری عمر مجاہدہ اور ریاضتوں میں گزاری ہے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، مجھ سے زیادہ کس کو رونا چاہیے کہ میں 70 سال تک جس دروازے کو کھٹکھٹاتا رہا آج اسے کھول دیا جائے گا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ جنت کا دروازہ کھولتا ہے یا دوزخ کا۔ کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا اور مجھے یہ مشقت نہ دیکھنا پڑتی۔ قبر محبوب کے جلوے سے بسا دے مالک، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب۔ گر تو ناراض ہوا تو میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب۔ عفو کر اور سدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اطاعت الہی کا جذبہ پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اطاعت گزار لوگوں کی صحبت بھی ہے کہ بندہ جیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے ہی جیسے افراد کو نیکیاں کرتے اور گناہوں سے بچتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی ذات میں بھی نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔
اطاعت گزاری کو تھوڑے مال پر قناعت عطا کر دی جاتی ہے، اطاعت گزار لوگوں کے مال سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے، اطاعت گزار کو صبر و شکر کی دولت عطا کر دی جاتی ہے، اطاعت گزار کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اطاعت گزار کا خاتمہ رحمت الہی سے بخیر ہوگا، اطاعت گزار کو قبر کے سوالات میں آسانی ہوگی، اطاعت گزار کو کل بروز قیامت حساب میں بھی آسانی ہوگی،